اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، اللہ خوشیاں دے، اللہ ہر غم آپ کی زندگی میں جو بھی ہو پریشانیاں مشکلیں حل فرما دے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، عشق رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے حاضر خدمت ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، جب تک دیتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج پھر ہم درود و سلام کی برکات اور توبہ کی حقیقت میں آج ہم انشاءاللہ تعالی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عاشق رسول تھا، اور اس پر درود و سلام کی مہربانی سے کیا انعامات اللہ نے اسے عطا کیے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، حالانکہ صحابی تھا مگر پھر بھی تھوڑا سست تھا بظاہر کچھ ارکان ادا کرنے میں، مگر اس کی ایک عادت جو بہت ہی مشہور اور معروف تھی لوگوں میں، اور وہ یہ تھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ہر وقت وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی درود پاک کا ورد کرتا تھا، درود پاک پڑھتا تھا اور زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا جو سب کی زندگی میں آنے والا ہے، اللہ اس آنے والے دن میں ہمیں کامیاب کرے، جس سے ہم نجاح کا دن کہتے ہیں، سکرات کہتے ہیں، یا اچانک موت کہتے ہیں۔ تو وہ سب کو ہوگا کسی نہ کسی بہانے سے، اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، جیسے ہم آئے ہیں ایسے ہمیں جانا بھی ہے، اور بے شک کیوں نہیں ہم سب کچھ جو ہے ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے رسول کا ہے۔ جب بھی بلاوا آئے آمنا صدقنا لبیک کر کے وہ نیت کر کے رکھنا، تاکہ موت میں بھی ثواب ملے۔
اور موت آسانی ہو. موت سے ڈرنا نہیں ہے. موت تو اللہ کی طرف ملنا ہے. موت سے تو حضور کے دیدار بھی ہوں گے. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں عاشق رسول جنہیں دیدار رسول دنیا میں ہی ہو گئے. کچھ ایسے بھی عاشق رسول ہے جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دنیا میں ہی وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں محل دیکھ لے گا دنیا میں ہی، پھر اسے موت آئے گی. تو یہ 1000 درود پاک کی فضائل پر ہے. 500 میں حضور کی شفاعت ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے. 50 میں اللہ کہتا ہے یہ منافق نہیں ہے، اس کے پیشانی پر مہر لگا دی جائے گی کہ یہ مومن ہے. یہ ساری چیزیں حضور کی نسبت سے جڑی ہے. حضور کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ انعام مل رہا ہے. تو درود پاک بہت بڑی مبارک چیز ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو آدمی تھا اس کا بھی ایک دن ایسا آیا کہ وہ آخری سانس میں اپنے گھر نجا کی حالت میں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے تو عجیب چہرہ ہو گیا، سیاہ چہرہ ہو گیا. خلیفہ حضرت امیر المومنین اس وقت تھے. لوگوں نے فریاد کی فلاں فلاں جو نمازی اپنا ساتھی جو تھا اس کی حالت خراب ہے، نجا کی حالت میں ہے اور چہرہ سیاہ ہو گیا ہے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. دیکھا تو عجیب حالت تھی. آپ بھی کھڑے ہیں اور صحابہ بھی کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑا ہے، سیاہ منہ ہوا ہے، منہ پہ سجن بھی ہے، پر اس کی زبان درود پاک پر بھی جاری تھی. سب کو دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف ایسے منہ اٹھایا اور کہا کہ پروردگار، کیا میں تیرے محبوب کا عاشق نہیں؟ کیا میں نے تیرے محبوب پر ایمان نہیں رکھا؟ کیا میں تیرے محبوب پہ درود و سلام نہیں پڑھتا؟ بس وہ کہہ رہا تھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مکان کی کھڑکی سے ایک پرندہ داخل ہوا اور پرندے نے آ کر اس لیٹنے والے عاشق رسول کے چہرے پہ اپنا پر پھیلایا اور دروازے کی طرف سے نکل گیا. جیسے وہ پرندے نے اس کے چہرے پہ پر پھیلایا اور دروازے کی طرف سے کھڑکی سے آیا، دروازے کی طرف سے نکلنے لگا، بس وہ پر کی برکت سے اس کے چہرے پہ نور پھیل گیا، چہرہ نورانی ہو گیا اور گھر میں کستوری کی طرح خوشبو پھیل گئی. اور پھر اس نے ایک مسکراہٹ لی اور کلمہ طیبہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس نے دم توڑ دیا. پھر سارے گھر والوں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، قبرستان کی طرف لے گئے. صحابی ساتھ، گھر والے ساتھ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ. کتاب میں تو نہیں آیا پر میرا ایمان کہتا ہے کہ جب امیر المومنین کی حاضری تھی تو ہو سکتا ہے سرکار نے نماز بھی پڑھائی ہو. کیا خیر المختر کسی نے بھی پڑھائے ہو، مگر میرا یقین کہتا ہے آپ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے آگے کون بڑھے گا، یہ بھی ایک سوال ہے. تو خیر نماز ہوئی جنازہ کی. قبر میں جیسے اس کو دفن کرنے لگے، جیسے قبر میں رکھا اور مٹی ڈالی، اتنے میں سارے لوگوں نے ایک آواز سنی. حاتب غیب سے کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اس محبوب بندے کو معاف کر دیا، اس کی ہم نے مغفرت کر دی، اس کی ہم نے
نجات کر دی، اور قبر میں رکھنے سے پہلے ہم نے اسے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد کئی صحاباؤں نے اسے خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ بندہ خدا عاشق رسول زمین اور آسمان کے بیچ میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بنی؟ تو مسکرا کے کہتا ہے کیا بننا تھا، بس یہ کام آ گیا۔ اور پھر اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ زمین آسمان میں ٹہل رہا تھا اور درود پاک سرکار پہ پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ہے درود و سلام۔ درود و سلام ہو، محبت ہو، کوئی عقیدہ ہو، عشق ہو، یہ سب ایک راستہ ہے اس کی طرف جانے کا، ان سے پیار کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا۔ اور ایسے نیک صالح لوگوں کی محبت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں جانوروں کو فائدہ ہوا ہے، انسان کو کیوں نہیں ہوگا؟ تو نیک صالح لوگوں کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ اللہ پاک اس نیک صالح لوگوں کی برکت سے انسان تو انسان جانوروں پر بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے، اور ایسا کرم فرماتا ہے کہ اپنی خاص کتب قرآن میں اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، اور یاد دلاتا جاؤں، اصحاب کہف کے کتے کی کہانی۔ کتا ایک آدمی کا وفادار تھا، 5-7 لوگ، جو ساری کہانی آپ جانتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ جو مجھے بتلانا ہے وہی کہ جانے لگے تو کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ لوگوں نے پتھر مارے کہ بھئی یہ اس کی عادت ہے بھونکنے کی، بھونکے گا تو ہمارا راز ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی یہاں ہے۔ اس لیے لوگوں نے کہا اسے پتھر مارو تاکہ چلا جائے، جانور ہے، کہیں بھونکے گا تو ہم کہاں ہیں، لوگوں کو خیال آ جائے گا۔ مگر وہ کتا پتھر مارنے کے بعد بھی نہیں گیا، اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ دور کھڑے رہ کر وہ اپنی 2 آگے کی ٹانگ کو اونچا کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ فریاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم ایسے ہو جائیں، کوئی ہماری ایسی عادتیں ہو جائے کہ ہم بھی ہمارے 2 ہاتھ اونچے کر کے ایسی فریاد کرنے لگے۔ وہ اپنی دونوں آگے کی ٹانگ اونچی کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا پروردگار، یہ لوگ مجھے ہکالتے ہیں، بھگاتے ہیں، مگر ان 6-7 میں سے تو میں کسی کو نہیں جانتا، مگر میرا ایک مالک ہے، اسے میں جانتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔